السلام علیکم ویورز، ویلکم ان مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے جی آج 11 ربیع الاول کا دن اور آج ہمارے گھر میں محفل ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو بھی آپ نے واچ کی تھی جب ہم یہ گھر کی تھوڑی بہت سجاوٹ کر رہے تھے اور میں نے نعت بھی سنائی تھی۔ تو آج باقاعدہ سے وہ دن ہے جس دن ہم محفل کروا رہے ہیں چھوٹی سی، تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ اس طرح سے یہ سیٹ اپ ہو گیا ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، دھوپ اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے اور یہ ادھر دیکھیے جو لنگر دیا جائے گا اس میں جو برتن ضروری تھے وہ لے آئے تھے بھائی۔ یہاں پر بھائی بیٹھے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں اور کچھ بچے آگے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں سپارہ قرآن پاک۔ یہاں پر اس طرح سے رکھ دیا گیا ہے، آہستہ آہستہ سب آتے جائیں گے اور پھر اپنا جتنے بھی سورہ یاسین یا سپارہ ہے وہ پڑھ لیں گے۔ اور آہستہ آہستہ سے یہ درس کے بچے بھی آ گئے ہیں اور حافظ صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور پڑھائی جو ہے وہ جاری ہے۔ یا رسول اللہ سلام یاد مدینے کی رلانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے تڑپ دربار میں جانے کے لیے تڑپ دربار میں جانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دربار میں جانے کے لیے دربار میں جانے کے لیے کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، میرے لجپال میں رسوا نہ کبھی ہونے دیا، میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے۔
اچھا جی، بھائی میرا فون لے گئے تھے یہ نعت وغیرہ کو کیپچر کرنے کے لیے. میں نے کہا میں نے ٹرائی پاڈ لگایا ہوا ہے تو پھر وہاں پر ہی فکس کر دوں گی فون، تو پہلے مجھے دیں اور میں تاکہ یہ آپ سب کے ساتھ یہ بھی شیئر کر سکوں کہ ہم یہاں پر کچن میں کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر رہے تھے. دعا کے لیے فروٹ وغیرہ کاٹا اور پکوڑے سموسے اور جلیبی وغیرہ جو بھائی لے کر آئے تھے ان کو الگ الگ سے ڈشز میں ڈالا. اور یہ تھوڑا سا جو دہی لائے تھے وہ بھی الگ الگ سے ڈال دیا. بھی آ چکا تھا، یہ بھی چکن کا سالن تھا اور ساتھ ہے جی چکن پلاؤ. اور یہ اس وقت بہت گرم تھے اور آگے سے دھند آ رہی تھی، کیمرے کے اوپر سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا. یہ تھا جی روسٹ. یہ بھائی کا دل تھا تو انہوں نے اوہو یہ دیکھیے. ابھی میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے میں ابھی مطلب مردوں میں جا کے تو ویڈیو نہیں بنا سک رہی تھی، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں ابھی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوں. پردے کے پیچھے سے میں نے ٹرائی پاڈ لگا کے یہ محفل کو یہاں پہ اس طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کیا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی، مقصدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، مقصدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، مقصدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا جیسے کہ آپ احباب بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے برادران محترم بھائی عامر صاحب نے اور ڈرائیونگ پر محترم بھائی حاجی ناصر صاحب نے اپنے اس دولت خانہ پر اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کی خوشی بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی بابرکت محفل کو انعقاد کیا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیوں کے تبصر سے اس گھر پر خیروں اور برکتوں کا نظر
اور جتنے بھی اہل خانہ نے جتنا پیارا اپنے آپ مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد کے حوالے سے تمام انصرام کیا ہے، اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ فقط آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی بات ختم کر کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا اس شان کے ساتھ تعارف کروایا ہے کہ فرمایا کہ میرا حبیب رحمت بھی ہے اور میرا حبیب فضل بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ لفظ آپ صبح و شام استعمال کرتے رہتے ہیں، رحمت کا بھی فضل کا بھی۔ کوئی آپ سے حال و حال پوچھے گا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی حال پوچھے گا کہ اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی یہ الفاظ صبح و شام آپ کی زبان پر رہتے ہیں، یعنی کہ زبان ان الفاظ کے ساتھ رطب اللسان تر رہتی ہے۔ مگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیہ کریمہ کے اندر اس میں اللہ پاک نے کون ہے جسے اللہ پاک نے بیک وقت رحمت بھی کہا ہے اور اپنا فضل بھی کہا، یعنی کہ اور مقام پر نہیں بات آئی۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا فقط رحمت، اللہ یحمت بندہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ رحمت کا ذکر آ گیا، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل آتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ پاک نے کوئی ایسی ذات ہے جسے اللہ پاک نے رحمت بھی کہا ہے، فضل بھی کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ فضل اللہ، جب اللہ کا فضل آ جائے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب اللہ کی رحمت آ جائے تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو حق یہی بنتا ہے کہ خوب خوشیاں کرو۔ کیا کیجیے؟ خوب خوشیاں کرو۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر بڑا خاص ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے بعض احباب نے اس آیہ کریمہ کو صحیح تفصیل کے ساتھ اور تفسیر حدیث کے ساتھ نہ بیان کر کر یہ سمجھا کہ شاید جو احباب اس سے میلاد مصطفیٰ کا معنی اخذ کرتے ہیں کہیں وہ غلط تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں اس آیہ کریمہ کے اندر ایک صیغہ ایسا ہے جس نے ساری بات کھول کر رکھ دی ہے کہ اس آیہ کریمہ کے اندر ذکر پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ اب وہ لفظ کیا ہے کہ اللہ پاک نے دو کی بات کی، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے۔ اب عربی زبان کے اندر عربی کا یہ گرامر کا قاعدہ ہے، جب ایک کی بات کی جائے تو اس کے لیے ذالکہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ذالکہ۔ دو کی بات ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے ذانکہ، اور تین سے زیادہ ہوں تو اولائکہ، جیسے آپ پڑھتے ہیں اولائکہ لا ہدم، وہ سارے۔ اولائکہ جمع کا صیغہ ہے، ذانکہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کی بات، اور ذالکہ واحد کا صیغہ ہے۔ اب سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، آگے ذالکل کتاب، کتنی کتابوں کا ذکر آیا؟ فقط ایک کا، اسی کا بھی واحد کہا گیا ذالکل کتاب۔ اب لطف کی بات یہ ہے اس آیہ کریمہ کے اندر باتیں دو ہیں، بفضل اللہ و برحمتہ، فضل بھی رحمت بھی، اور صیغہ واحد کا ہونا کیا چاہیے؟ ذالکہ، دو کی بات ہے، رحمت بھی فضل بھی، لیکن صیغہ جو واحد کا آ رہا ہے یہ واحد کا صیغہ بتاتا ہے ایک ذات ہے جو رحمت بھی ہے جو فضل بھی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں حضور جلال امت جسٹس پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ القرآن میں آپ نے فرمایا کہ ذالکہ کا صیغہ بتا کر اللہ نے ظاہر کر دیا ہے جسے میں نے فضل کہا ہے، جسے رحمت کہا ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ذات میرے حبیب کی ذات ہے، رحمت بھی ہے، اور رحمت نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دے۔ اب وہ ذات جب جلوہ گر ہوئی ہے اس گھر کے اندر، جس گھر کے مالک حضرت عبداللہ ہے، سرکار کے بابا اور ماما ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا قربان ہے، کیا شان ہے اس ماں باپ کی
کہ جن کے گھر پیدا ہونے والا محمد ہے، وہ ذات بابرکات کہ جس کے صدقے اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہ ذات جس گھر میں آئی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب وہ عبداللہ کی امانت میرے سپرد ہوئی ہے، جب میں بھائی پانی بھرنے جاتی ہوں، پتھروں پر پاؤں رکھتی ہوں تو پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، اور کنویں پر پانی بھرنے گئی ہوں اور پانی نیچے گہرا ہے کہ ڈول میں پانی ڈال کر ڈول نکالا جائے، پر پانی کلام کرتا ہے، آمنہ آپ وہیں کھڑی رہیں، پانی آپ کے قدموں میں آ جائے، اس لیے کہ وہ ذات آپ کے بدن کے اندر آرام کر رہی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے کل کائنات کا حبیب بنا دیا۔ اب وہ رات جب آتی ہے کہ جس رات کی بات اللہ پاک نے اس طرح کی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے، تمہاری طرف نور بھیجا ہے۔ اب جب وہ رات آتی ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ رات ایسی رات ہے، اب دیکھیں نا کسی کے ہاں بیٹا ہو بیٹی ہو، جی لوگ جب پوچھنے جاتے ہیں کہ جی آپ کے یہاں بیٹا ہوا یا بیٹی، تو بیٹا ہو تو بیٹے کی بات کرتے ہیں، بیٹی ہو تو بیٹی کی بات کرتے ہیں، پر سیدہ آمنہ پر جب سوال کیا گیا آمنہ آپ کے یہاں کیا ہوا ہے، پتہ کیا فرماتی ہیں؟ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا ہے، خرج منی نور، نور نکلا ہے، اور نور ایسا نکلا ہے کہ بیٹھی میں مکہ میں ہوں، محل شام کی نظر آ رہے ہیں، محل شام کے نظر آ رہے ہیں، اتنا نور پھیلا ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو یہ کیسا نور آیا ہے، نور ایسا لے کر آیا ہے کہ کل کائنات میں نور ہی نہیں۔ اب وہ نور کو سرکار لے کر آئے ہیں، سرکار کی آمد ہوئی ہے، سرکار جب گھر ہوئے اور سرکار نے آدھی اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نیاز، اور جو الفاظ سرکار کی زبان پاک پر سب سے پہلے آئے، رب ہب لی امتی۔ اب خیال کریں ہم یہ جو سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، جی ہمارے بھائی احمد صاحب نے، ناصر صاحب نے سارے تمام کیا ہے، جس آقا نے دنیا میں قدم رکھتے ہی ہمیں یاد کیا ہے، خیال کریں رب ہب لی امتی، قدم رکھتے ہی ہمیں یاد کیا، تو کیا آج ہمارا حق نہیں بنا کہ ہم اپنے آقا کو یاد کریں؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا؟ جس نے قدم رکھتے ہی ہمیں یاد کیا، اور دنیا سے جانے وقت بھی ایک ہی سوال، رب ہب لی امتی، نوکیلے پتھروں پر سجدے کیے، پیشانیاں زخمی ہو گئی، قیام اتنے طویل کیے کہ پاؤں متورم ہو گئے، رب ہب لی امتی۔ آج کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ گلی گلی میں جھنڈیاں اٹھا کر اور سرکار کی آمد کی بات کی جائے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا، کیوں نہ سرکار کی میلاد کی بات کی جائے، اور یہ وہ میلاد ہے سرکار کا، بندہ کرے اس کی برکتیں کتنی ہیں، رحمتیں کتنی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے مفروضات کے اندر لکھا ہے، ایک نوجوان جو سرکار کا میلاد مناتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو نکیرین آئے، نکیرین نے آ کر سوالات کیے، سوالات کے اندر سرکار کا دیدار نصیب ہوا، سرکار نے فرمایا اس سے سوال مت کرنا، مجھ سے سوال کرو، یہ تو میرا میلاد منانے والا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کی میلاد کی محفل کا انعقاد کرنا، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اور اللہ پاک ہم سب کی دلوں کے اندر اللہ پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پیدا فرمائے، اور بڑھ چڑھ کر کہ سرکار کا میلاد منائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 200 بندہ ہو، 500 بندہ ہو، نہیں، شاہ عبد الرحیم نے فقط بنے ہوئے چنوں پر سرکار کا میلاد پڑھا، کیونکہ سرکار مال کی کثرت نہیں دیکھتے، سرکار دلوں کے حال دیکھتے، جتنا بھی ہو سکے گھر کے اندر سرکار کے میلاد پانے کا اہتمام کریں، اللہ پاک سب کا اپنی بارگاہ میں
اور ان کی میلاد کی باسعادت کی بات کی جاؤ سب کلام پاک کا ثواب ہے، اس محفل میلاد کا ثواب ہے، تمامی اس محاضر کا ثواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے تیری بارگاہ حمدیت محمودیت رسولیت میری نیت کی کشف اس تمام کلام پاک صاحب المحفل پاک کا ثواب کے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ختم نبوت کے اندر پیش کرتا امام یہ کرام علیہ السلام آقا صاحب کے والدین میں آقا کے وہ اجازت میں صحابہ کرام خلفائے راشدین تابعین تابعین مجتہدین مسافران کربلا اسیران کربلا شہیدان کربلا معصومان کربلا تمام صدقات اولیاء کرام چشتی قادری سہروردی نقشبندی ویسی قلندری شاہی سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سپاہ و سیادت رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ حضور میں پیش کرتے ہیں خصوص تو ہماری ناصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پیارا یوم السلام کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ اپنے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے قرآن کیا ہے تمام کیا ہے مہادر پیش کے سب کا ثواب آقا دو جہاں کی بارگاہ میں خصوص میلاد کی خوشی کے حوالے سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سرکار نے رسول پاک سے اس تمام کلام قرآن کا ثواب ہے اپنے پاک کا ثواب ناصر صاحب ریان صاحب ان کی وہ اجداد میں سے ننیال دجال میں سے ان کی نانا جان نانو جان جتنے بھی خاندان کے جن کا تجربہ اقربا ان کی سوری افغانی سے جا چکے ہیں ان کے بالکل برادر اکبر ملا العالمین ان سب کے باپ میں پیش کرتا ہوں ان سب کی قابل مختلف فرما مقام درجات پر ہمارے رحمت کی جگہ تھا ان کے ساون دستندان استا نادان استا سبائے خبر میلاد پاک یہ مہینہ ہے سرکار کا میلاد پاک کی برکات اور ثمرات کے توسط سے ان سب رومی کو جنت الفردوس میں آ رہا میں ان کے والدین کو ان کی وہ اجداد کو دجال دجال کی سرکار کو رومین کو سب کو جنت میں آ رہا فضلاً مقا تو بالخصوص جتنا پیارا تمام السلام کے ہمارے برادران ہے خصوص ان کے ساتھ وہ جتنے بھی دیگر معاملین ہیں ناصرین ہیں تعاون کرنے والے ہیں معاون کرنے والے ہیں انہوں نے سرکار کی امداد کی یا وزارت تمام السلام کیا ہے ان سب کے اس کو کاروبار میں کامیابیاں کا رن لگا اس میں ہر برکت عطا اس کی خوشحالی عطا ان کی دل کی نیک جائز تمنائیں آرزوات خواہشات سرکار کی میلاد پاک کی برکت سے سال ہر سال آئندہ میلاد پاک کے ساتھ تک یا مہینے پاک تک سب کے گھروں میں خیر و برکتوں کا رکھا ان کی سب پریشانیاں اداسی محرومیاں تندرستی سب ہمارے برادران کے گھر پر فضل و کرم فرما سرکار کی میلاد پاک کی برکات کے توسل سے سرکار کی طرح جمہوریت کو تمام کو الہ العالمین پریشانیوں سے تندرستی سے محفوظ ہر جسمانی مسائل و آلام سے آفات و دریا سے محفوظ ہمارے برادران میں اتفاق الفت چاہت محبت کے بعد ہر قسم کے اختلافات سے محفوظ اور آپ اس کے اندر الہ العالمین پیار خوش محبت عطا بالخصوص ان کے دل کے اندر بھی نیک جائز تمنائیں ان تمناؤں کو ان آرزوات کو سرکار کی میراث پر خوشی کے تبصر سے ان خواہشات کو اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما انصرهم فی بہا اول بوائی خاتمہ المصطفیٰ والمقتدیٰ والنعمہ والفاطمہ صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک جی دعا کے بعد پھر کھانا سرو کیا گیا اور جتنا بھی کھانا پینا سرو کیا گیا وہ والی ویڈیو کیپچر ہی نہیں ہو سکی۔ میں فون کو سٹینڈ پہ لگا کے چھوڑ کے چلی گئی تھی آن، مجھے نہیں پتہ کس نے پیچھے سے کچھ چھڑکھانی کی یا بند ہو گیا تو وہ کیپچر ہی نہیں ہو سکا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ بہت سارے جتنے بھی سارے برتن تھے وہ سب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب دھوئے ہیں میں نے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔